بہت آپ کا شکریہ. آپ نے بہت ہی کمپریہنسو جو ہے وہ کافی لینتھی ٹاپک ہے یہ. آپ نے کمپریہنسو اس کا ایک مجھے میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی آئی اور کافی چیزیں نئی اس میں میرے لیے ایڈ ہوئیں. دیکھیے کیا ہوا. جی آواز آپ کو نہیں آ رہی میری؟ طاہر صاحب کو آپ میوٹ نہیں. جی نہیں میرا میوٹ نہیں ہے. جی آواز نہیں آ رہی آپ کو میری بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے آ رہی ہے. طاہر صاحب مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری بھی نہیں آ رہی؟ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو نہیں آواز آ رہی. ڈاکٹر صاحب کا میوٹ ہوا ہے. نہیں میوٹ تو نہیں لیکن وہ اسپیکر کا مسئلہ ہے. اسپیکر سے ہاں اب آئی آواز. جی 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 السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کافی کمپریہنسو اس کو بیان کر دیا اور کافی چیزیں نئی اس میں میرے لیے تو ایڈ ہوئی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ذکر کا پہلے سے جو آئیڈیا تھا اور کچھ گروپس نے اس کو اس طرح سے پاپولر بھی کیا ہوا ہے کہ ایک تو وہ بڑے مخصوص ایک ورڈ کو اللہ کے لے لیتے ہیں اور اسی کو وہ بڑے اسٹرینتھ کے ساتھ سارے مل کے ریپیٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ اس وقت بہت نورانیت ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ کچھ حدیث کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہے کہ جس میں جیسے سبحان اللہ ہے اور الحمدللہ اللہ اکبر یہ آپ ایک 33 34 یا اس ایک اسٹرینتھ کے ساتھ پڑھیں. تو اس پر تھوڑا آپ کامنٹس کریں گے کہ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ مطلب بنیادی طور پر اصل میں یہ اگر کوئی تعداد کا مسئلہ یا وقت کا مسئلہ یا بعض الفاظ کا مسئلہ اگر ہے تو وہ تو اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. جی یعنی 33 بار پڑھنے کا حکم حدیث میں ہے تو اس لیے وہ تو اس کی یقیناً فضیلت ہے. کسی چیز کے لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھو, کسی کے بارے میں 7 دفعہ پڑھو. لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنے طور پر تعداد بنا رکھی ہے کہ آپ فلاں چیز کو اتنی بار پڑھیے, تو میں اس کا صرف اس کے بارے میں میرا اپنا تبصرہ یہ ہے کہ وہ ان کے تجربے کی چیز ہوتی ہے. مثلا آپ کو خود تجربہ کر سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے اوپر ایک کیفیت, آپ نے ایک دفعہ آپ نے ایک دعا مانگی تو آپ کو مزہ نہیں آیا, آپ نے کہا 3 دفعہ مانگیں گے اس دعا کو مثلا, تو آپ ایک کیفیت بننے لگی. یا آپ نے 3 دفعہ مانگا تھا تو آپ کو واقعی اس کے نتیجے میں جلدی آپ کی دعا قبول ہو گئی, تو آپ نے کسی اور سے بھی کہہ دیا کہ بھئی ایسے مانگ لیا کرو. تو وہ تجربے والی بات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو دین نہ سمجھا جائے. یعنی یہ چیز بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ بھائی مطلب یہ کہ 3 دفعہ اگر نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا یا فلاں, مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ لوگوں کی بات ہے, اس کو آپ مان لیں, نہیں مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری بات جو اس کے ساتھ ہے وہ یہی جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اصل میں دعا کو ایک طرح سے بالکل, آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں, آپ گھر بناتے ہیں تو سب سے بڑی طاقت آپ دیتے ہیں پلر میں, یعنی چھت ڈالنے کے لیے آپ پلر بناتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے اس کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے جو چھت کو تقویت دیتی ہے, مثلا فرض کیجئے, ہے نا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مدد کر سکتی ہیں, لیکن فرض کیا آپ پلر نہ بنائیں اور خالی دیوار پہ چھت بنائیں مثلا, تو وہ چھت کمزور ہو سکتی ہے. اچھا بس کی چھت نہ ہو, خالی آپ مطلب یہ کہ اس سے بھی اور کمزور چیز سے بنائیں. تو دعا کا میں کہنا چاہ رہا ہوں دعا کی طاقت ہے فرض کی 25% مثلا, اور 75% تھی عمل کی اور مختلف چیزوں کی. اب میں دعا کی 25% کو 200 دفعہ کر دوں تب بھی وہ رہے گی 25%. تو اب وہ معلوم یہ ہوا کہ میں نے 1,00,000 دفعہ ایک چیز کو پڑھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی اس کے بعد یہ حرام کام سے بچو, وہ میں بچا نہیں, تو میرے 75% تو ویسے ہی کمزور ہو گئے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں توجہ ہماری بڑھ گئی ہے کہ ہم آج کل جس انداز کی زندگی گزار رہے ہیں اور جس میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس اس کے لیے جو حل اسلام نے بتایا تھا کہ تم اپنی زندگی کی اصلاح کرو, معاشرے کی اصلاح کرو, نظام کو ٹھیک بناؤ, وہ تو ہم کر نہیں پا رہے. تو ہمارے پاس ایک ہی حل نکلا ہے کہ بھائی اتنی دفعہ پڑھ لو, معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جو یعنی واقعات آتے ہیں کہ جب یہ بخارا وغیرہ پہ جب وہ روس کا حملہ ہوا تھا, روسی حکومت کا قبضہ ہوا تھا, تو وہ بخاری کا ختم کر رہے تھے. بخاری کا ختم ہو رہا ہے. اچھا بخاری کا ختم ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ ہے, حدیث ہے, الفاظ ہیں اس کے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میدان جنگ میں تو بخاری سے آپ فتح نہیں حاصل کریں گے. وہاں تو آپ کی تلواریں اور آپ کی جو طاقت ہے وہی کام کرے گی نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ 50% تھی اور 25% دعا شامل ہو گئی تو 75% ہو گئی آپ کی.
آپ نے اس کو مطلب آپ کی 50% تیاری جو تھی 100% نہیں تھی تو وہ اس میں تو ہوگی، لیکن آپ بالکل تیاری نہ کریں. اسی لیے بعض لوگوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ میں دو آپ کو واقعات بتاتا ہوں اس میں. ایک یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں کافروں پہ غلبہ حاصل کر دے دے، وانصرنا علی القوم الکافرین. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جو ہے بدر میں بیٹھ کے کی تھی یا مدینے میں کر لی تھی دعا؟ یعنی مدینے کے پہ حملہ کرنے والے جو قریش آئے تھے تو آپ ان کے لیے بدر کے علاقے میں 70 کلومیٹر آگے آئے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کی تعداد بھی کم ہے، تیاری بھی کم ہے، تو پھر آپ نے دعا کی نا. لیکن اگر آپ دعا کر لیتے خالی مسجد میں بیٹھ کے فتح حاصل کر لیں تو اور ایک ذرا سا بھی نہ نکلتے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اور اللہ میاں جا کے لڑ لیجئے، جب کامیاب ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. تو اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ بھائی پہلے اللہ کی مدد کرو. قرآن میں ہے نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو دعا کا ہم نے ایک قسم کا کیپسول سا بنا لیا ہے کہ اتنا کیپسول کھا لیجئے اور کھاتے چلے جائیے، وہ کافی ہے. لیکن ایک آدمی کی اگر فرض کیجئے غذائی طور پر جسم کمزور ہے، آپ 10 کیپسول دے دیں، ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی کچھ کھانا تو کھلاؤ اس کو تاکہ پہلے اس کے جسم میں جان آئے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک استاد تھے، نام بھی سنا ہوگا اگر آپ نے، ایک سید قطب کے نام سے ایک بہت بڑے گزرے ہیں. ان کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے محمد قطب، تو وہ ہمارے استاد تھے وہاں مکے میں. تو وہ بڑا ایک دلچسپ جملہ کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے خطبوں میں، تو آپ نے دیکھا ہی ہمارے جمعے کے خطبے میں ہوتا نا کہ اللہ میاں آپ کافروں کو ہلاک کر دیجئے اور فلاں کو کر دیجئے. جملے ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، بس ایک زبانی کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اسلام کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے، مگر وہ ہلاک ہمیں ہی کرتا ہے کیونکہ دشمن تو ہم ہیں آج کل اسلام کے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کے دشمنوں کی ساری طاقت جو ہے، دولت کہاں سے مل رہی ہے ان کو؟ جی بھلا آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس وقت اسرائیل ہے، اسرائیل کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہندوستان کے پاس جو دولت آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے اس وقت؟ تو بات یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے مددگار تو ہم بنے ہوئے ہیں. تو ہماری دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری بات پلٹ کے آ جاتی ہے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دعا کو ایک قسم کی ایک رسم بنا لیا ہے اور ایک قسم کا پروٹوکول بس بنا لیا، اور پروٹوکول میں فارمیٹ ہو گیا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج کی زندگی میں اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، پتہ یہاں مغرب میں، آپ کو اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کالا رنگ کا لباس پہنے اور آپ کی تعزیت میں چلے جائیں تو سمجھا جائے گا کہ آپ ان کے لیے غم پہ ہیں، چاہے آپ کے دل میں ذرا سا بھی غم نہ ہو. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فارمیٹ کو زیادہ اہمیت دے دی ہے. جو اس کی روح ہے اور اس کا جو وہ ہے وہ کمزور ہو گیا. جبکہ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض ایسے بندوں سے دعا قبول کر لیتا ہے جن کو کوئی دنیا میں وقت نہیں ہوتی، ان کے بالوں میں غبار لگا ہوتا ہے، کپڑے بے پناہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ اگر وہ کہتے ہیں تو اللہ میاں ان کے سننے کو نہ صرف یہ قبول کرتا ہے بلکہ کہتا ہے میں تو ضرور سنوں گا تمہاری بات. اور اس کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے حج کرنے کے لیے اور وہ لمبی چوڑی سفر کر کے تھکن کے آتا ہے، کہتا ہے اللہ میاں میں لبیک، اللہ میاں مجھے نہیں چاہیے تمہارا کھانا حرام، تمہارا فلاں حرام. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فارمیٹ کی ہمیں فکر زیادہ ہو گئی ہے، جو اس کی روح ہے وہ غائب ہو گئی. صحیح، جزاک اللہ. پھر آپ کی آواز انمیوٹ کریں. جی کسی کا کوئی اور کوشچن ہو تو ڈاکٹر صاحب سے کر لیں، ویسے ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا. جی مشہور اذکار جو ہیں وہ یہ مشہور یا آتھنٹک اذکار جو ہیں وہ کون سے ہیں جو کہ ریگولر ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں بہت سے علماء نے کتاب الاذکار کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ابن قیم کی کتاب الاذکار ہے، امام نووی کی ہے، ہندوستان پاکستان کے بھی ہمارے علماء نے. اصل میں یعنی اس سلسلے میں جو زیادہ اہمیت دوں گا وہ یہی ہے کہ جو حدیثوں کے حوالے سے دعائیں ملتی ہوں ان کو زیادہ اہمیت سے لینا چاہیے. یعنی جنہوں نے یہ بتا دیا ہو کہ مثلا جیسے ابھی حسن حسین ہے، مثلا حسن حسین کے نام سے ہمارے یہاں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، کتاب الدعوات ہیں، کتاب الاذکار ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ ابن قیم کی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے. تو ایسی کتابیں جن میں یہ ہو کہ بھائی دیکھیے فلاں میں وہ آیا ہے، فلاں حدیث میں دعا کا تذکرہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام بخاری سے لے کے جتنے محدثین ہیں ان کے جتنے چیپٹر ہیں حدیثوں کے، ان میں ایک چیپٹر دعاؤں کا بھی ہے.
جی جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پاس مجھے کسی نے بھجوائے تھے 2 کارڈز ہیں. وہ ساری مستند احادیث سے ہیں، مطلب جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ہیں. ان میں سے ایک جو کارڈ ہے اس کے اوپر نماز سے کے بعد کی دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اور دوسرے میں صبح و شام کے ہیں. وہ دونوں میں شیئر کروں گا گروپ پہ. وہ اتھینٹک ہیں سارے، تو اس کو کوئی اپنا معمول کا زندگی کی معمول کا حصہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. ویسے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں. میرا ایک ڈاکٹر صاحب کوشچن ہے، ہم لوگ نے جو یہ ذکر کا جو ثواب کے ساتھ تعلق قائم کر دیا ہے کہ ذکر ہم صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ثواب ملے گا، تو یہ کوئی اس کے پیچھے کیوں یہ کیسے اس سٹیج تک ہم پہنچے؟ یعنی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کا جو مزاج ہے دین کے بارے میں 2 چیزوں سے انسان جو ہے بڑا متاثر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے شعبدے بازی سے، یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے اگر دیندار ہو لیکن آپ کو اس میں کوئی خاص قسم کا انوکھا پن نہ دکھے تو آپ اس کو مسلمان متقی نہیں مانیں گے. بلکہ کوئی عجیب سا ہو، اس کی مطلب حرکتیں عجیب قسم کی ہو رہی ہوں، بڑا یعنی وہ ہو تو آپ کے ہاتھ یہ آدمی بڑا مطلب یہ لگتا ہے اللہ کو پہنچا ہوا ولی اللہ ہے یہ. تو یعنی عام طرح سے ایک سادہ سا آدمی زندگی گزار رہا ہو حلال حرام کا. یعنی ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بہت مشہور بزرگ تھے، ان کے پاس آ کے وہ قیام کیا، 3 دن کیا رہے اور جانے لگے تو بڑی مایوسی کی حالت میں گئے. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا میں آیا تھا یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ کچھ کرامتیں دکھائیں گے، 3 دن تو مجھے ہو گئے آپ کو میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. تو ان صاحب نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ 3 دن تو میرے ساتھ رہے، تم نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو سنت کے خلاف ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب ہمارے شعبدے بازی جو ہے وہ دین میں مطلب یہ ہے کہ بہت یعنی وہ ہوتی ہے. دوسری چیز ہمارے ہاں تصور جو دین کے معاملے میں بن گیا ہے، خاص طور سے دعاؤں کے معاملے میں، وہ ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر خود بھی نہیں کرنا پڑے کسی اور سے کروا لیں تو زیادہ اچھا ہے. بھلے کوئی فلاں صاحب دعا کر دیں. یعنی جن صاحب کا میں نے ابھی قصہ سنایا تو انہی کا ایک قصہ اور تھا کہ وہ ایک صاحب آتے تھے، ان کو دعا کے لیے کہتے تھے. تو انہوں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ میاں اپنے گھر میں مرغی خود پال لو. یعنی کوئی ایک عام آدمی کے انداز میں بات کرتے ہیں تو کہا مرغی پال لو. تو اب وہ بڑے پریشان کہ میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا مرغی پال لو. تو کہنے لگا میاں ایسا تھا، میں تمہیں قصہ سناتا ہوں کہ 2 پڑوسنیں تھیں، ایک دوسرے کے گھر میں رہتی تھی. تو آپ کو معلوم پرانے زمانے میں تو گھر میں ایک دوسرے سے سامان لیتے رہتے نا، نمک ختم ہو گیا تو اس سے منگوا لیا، فلاں چیز ہوئی. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک پڑوسن کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اپنے ساتھی پڑوسن سے کہتی کہ ذرا ایک انڈا دے دینا بی بی، مہمان آیا ہے، ذرا سا انڈا تل کے کھلا دیں گے اسے. تو انہوں نے دے دیا کئی دفعہ، لیکن ایک دفعہ کہا کہ بی بی اپنے گھر میں خود مرغی خود پال لو تاکہ تمہیں اپنے انڈے مل جائیں. تو یعنی بزرگ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی دعا خود کرو نا تم. مطلب یہ ہے کہ تم بجائے سے کہ دوسروں سے کہہ رہے ہو دعا خود کرو، تو تمہارے اللہ تعالیٰ سے بندے کا اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی پیرسٹزم نہیں ہے. یعنی ہندوستان میں برہمن کے بغیر کسی ہندو کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہ عیسائیت میں پریسٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے یہاں یہ ہے ہی نہیں مسئلہ. براہ راست مطلب وہ ہوگا لیکن ہمارے مزہ نہیں آتا اس میں. ہمارا خیال یہ کہ ہم تو بہت گناہ گار آدمی ہیں، ہم تو مطلب اللہ تعالیٰ نہیں بھائی، آپ اللہ کے اتنے ہی چہیتے ہیں جتنا کوئی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی اس کی نظر میں اس کی ایک قیمت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 2 چیزوں سے ہم نے دعا کو ایک قسم کا کاروبار بنا دیا ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ کاروبار ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ کہ وہ ہمارے ہوتا ہے ختم کروانا ہے صاحب، یہ انتقال ہو گیا تو وہ ختم ہوگا، اور باقاعدہ ایک کاروبار ہوتا ہے اس میں ختم کرنے کا. قرآن اتنے ختم ہوں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، فلاں ہوگا. اور وہ ایک قسم کی مطلب باقاعدہ کاروبار ہے، بزنس ہے. اور پھر وہی والی بات جو میں نے کہی کہ وہ فارمیٹ بن گیا بس خالی. یعنی ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ قرآن ختم کرایا تھا، بس مطلب یہ کہ اللہ میاں سے ہمارا معاملہ طے ہو گیا، یا ہمارے اوپر جو بوجھ تھا اتر گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے پیسے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یعنی میرے پیسوں کا وہ بالکل محتاج نہیں کہ میں نے روزے نہیں رکھے، کفارہ دے دیا اور میں سمجھا کہ میں نے حق ادا کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی چاہتا ہے کہ میں اپنا وقت کہ جو مجھے اللہ نے صلاحیت دی وہ اس کے حق میں اس کے لیے دے دوں تھوڑا سا. تو یہ جب تک ہم دعا کو اپنی پوری عملی زندگی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور اسلام کی ایک پوری جو
مکمل ہدایت نامہ ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو وہ دعائیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک محدود کام کریں گی اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن موقع کسی کا ملا ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیے اگر چاہیں گے تو یہ اجتماعی دعا وغیرہ جو ہے نمازوں کے بعد ہوتی ہے, اس کے بارے میں آج کل بڑے مسائل اٹھنے لگے ہیں تو اس پہ بات رکھوں گا میں تھوڑی سی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ جی بس جزاک اللہ خیر ندی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دل تو نہیں چاہ رہا کہ محفل ختم کی جائے, بس اب کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں تو اس لیے ٹھیک میں ہے, اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے, بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا, اور یقیناً میرا خیال ہے اگلا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہوگا, تو انشاءاللہ انتظار رہے گا اس کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ضرور. جزاک اللہ خیر جی, السلام علیکم. کوئی ہے کوشچن؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سا کوشچن ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ مجھے فرمایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے دعاؤں کے لیے ان سے بہتر الفاظ کوئی بھی نہیں ہو سکتے, اور یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے. مگر اگر ایک بندہ مطلب جس طرح کے ہم لوگ ہیں عربی کے, مطلب بڑا ہاتھ ہمارا تنگ ہے, تو اگر وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی تو کیا ہم مطلب اس وقت تک جب تک کہ ہم ان کو یاد نہ کر پائیں اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ کے اندر اللہ سے مانگیں گے تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے یا نہیں قطعاً کم نہیں ہوتی. مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قطعاً کم ہو جاتی, بس صرف ایک ریسٹرکشن یہ ہوگی کہ اگر آپ نماز میں دعا مانگیں گے تو آپ کو عربی میں مانگنا ہے, تو پھر تو اس میں ظاہر ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یا قرآن کے الفاظ ہیں انہی سے مانگ سکتے ہیں آپ. لیکن بس آپ فرض کیجئے کہ میں یعنی اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں, طواف میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عربی میں آپ دعائیں مانگیں, تو آپ طواف کرتے ہوئے جتنی آپ کی دعائیں ذہن میں آئیں وہ سب مانگ لیجیے. اچھا, اور حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد جو دعا مانگنے کا اصل کانسیپٹ بنتا ہے وہ اسی لیے بنتا ہے کہ بہت سی باتیں جو آپ نماز میں نہیں کہہ پا رہے تھے آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ مثلا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی دعا کو اپنے الفاظ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اصل مسئلہ آپ میرے لیے کیفیت کا ہے. تو بعض دفعہ آپ کی کیفیت جو ہے بن رہی ہے, آپ مطلب کیا قرآن میں ذکر کیا اللہ نے کہ لیٹے لیٹے مانگ رہے ہیں, جی بیٹھے بیٹھے مانگ رہے ہیں, کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں, تو اگر مطلب یہ کیفیت بن جائے تو وہ سب سے قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اس جزاک میں اللہ ظاہر ہے جس زبان میں ہوگا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ میرا سوال کہ جو آپ نے کہا کہ نماز میں نہیں مانگ سکتے, تو کیا یہ صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے, اور باقی جو کوئی نفل نمازیں یا کچھ ہیں اس میں آپ اپنی لینگویج میں مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا فرض اور نفل نماز تو کی تقسیم تو بات کی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز عبادت ہے کہ نہیں ہے. یعنی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں نفل نماز؟ نہیں. تو اس کا مطلب نفل بھی اتنی اہم ہے جتنی فرض ہے. یعنی اس کا صرف مسئلہ فرق یہ ہے کہ نفل آپ کی مرضی پر ہے, آپ چاہیں پڑھیں چاہے نہ پڑھیں, بس اتنا تو فرق ہے. باقی یہ کہ تمام اس کے جتنے بھی اپلیکیشن ہوں گے فرض کے وہ اس پر بھی ہوں گے. مثلا آپ نفل نماز میں 2 سجدے بجائے 1 سجدہ کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو عبادت کہتے ہی اسے ہیں جس میں آپ کی مرضی نہیں ہوگی, وجہ کو جو شریعت نے بتایا بس ویسے ہی کرنا پڑے گا. تو عبادت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا فارمیٹ یہ رکھا ہے کہ ایک ہی زبان اس کے اندر ہوگی جو عربی ہوگی. اب یہ کہ ہماری کمزوری ہے کہ تو اس کا تلافی یہ ہے کہ ہم اس دعاؤں کو یاد کر لیں اور معنی اس کے غور کر لیں, معنی پہ بھی اس کو پہلے سے توجہ کر لیں تاکہ ہمارے لیے وہ معنی بھی واضح ہو جائے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اچھا ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نماز میں نہیں پڑھ پا رہے, تو بعد میں نماز کے بعد جتنی چاہیں دعا کریں, پھر اس زبان میں کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر جی. چلیں دعا کر لیں انشاءاللہ اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. اے اللہ ہمیں ہمارے ذکر ہمارے لیے تو نے اتارا ہے اس کو ہم ذکر بنا سکیں, ہماری زبان سے بھی جاری ہو, دل سے بھی جاری ہو, ہمارے اعمال سے ہو, ہمارے دنیا کی جتنی مشغولیتیں اس سے جاری ہو, اور غفلت سے, نسیان سے, معصیت سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اور ہمارے لیے یہ ذکر جو ہے تجھ سے بھی جوڑنے والا ہو, تیرے دین سے جوڑنے والا ہو, تیرے دین کی ذریعے سے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے اس سے جوڑنے والا ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ خیر جی, بہت جزاک اللہ ڈاکٹر شکریہ. صاحب, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.